بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج اس بات کا ذکر کروں گا جو ایمان بالغیب کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی پہلی صفت قرآن مجید کے پہلے پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ میں جو فرمائی وہ یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو جن چیزوں پر بن دیکھے ایمان لایا جاتا ہے ان میں سے ایک ہیں فرشتے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے ملک۔ ملک کی جمع ملائکہ۔ ملک کا مطلب ہے قاصد، پیمبر۔ اسی لیے ان کے لیے قرآن مجید میں بعض مقامات پر رسول کا لفظ بھی آیا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ یہ جو لفظ فرشتہ ہے یہ فارسی زبان کا ہے، جہاں ملائکہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فرشتے۔ اب فرشتے اللہ کی کیسی جو ہے وہ مخلوق ہیں، میں نے ابھی لفظ کہا کیسی مخلوق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہنوں میں طے کر لیجئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں خدا کی خدائی میں حصہ دار نہیں ہیں۔ یہ انسانوں جنوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ انسان کی تخلیق جس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی، جنات کی تخلیق جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمائی، اسی طرح فرشتوں کی تخلیق حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور سے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور جس طرح کہ روشنی نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، اس طرح فرشتے جو ہے وہ غیر مرئی یعنی دکھائی نہ دینے والی مخلوق ہیں۔ اگر وہ اپنی اصل شکل میں ہوں تو ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ بات ذہنوں میں طے کر لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں اس کی تردید فرمائی اور یہ فرما دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 26 میں سورہ انبیاء کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا ہے، ان فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ اس عیب سے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر فرشتے جو ہیں ان کے اندر کیا کیا خصلتیں ہوتی ہیں، کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بھی پہلی بات عرض کی کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ پھر دوسری بات جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن جن کاموں پر لگایا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا یہ اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، قاصد ہیں، ایلچی ہیں۔ جیسے ایک بادشاہ ہو اور اپنے وہ کسی قاصد کو کوئی پیغام دے کے کسی علاقے کی طرف بھیجے اور وہ وہاں وہ پیغام پہنچائے، اسی طرح فرشتے اللہ کے قاصد ہیں۔ اللہ نے ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیز جو ہے وہ لگا رکھی ہیں، اور ان کی جو جو ڈیوٹی ہے وہ اسی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں اضافہ یا کمی کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا سورہ انبیاء کی ہی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسبقونہ بالقول، یہ کسی بات میں آگے نہیں بڑھ جاتے، وہم بامرہ،
یعملون، بلکہ یہ اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی اس کام میں جس کا انہیں حکم دیا جائے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہ کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے کاموں کو سر انجام دینے کا، ان میں کمی زیادتی کرنے کا وصف ان کے اندر نہیں رکھا گیا ہے۔ پھر یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہیں، کیا اور یہ کام کرتے ہیں، کیا ان کے اندر جو ہے وہ اوصاف موجود ہیں؟ تو یہ جان رکھیے کہ انسانوں کی طرح انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، جیسے سورہ زاریات کی 24 سے 27 تک جو آیات ہیں اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں یہ فرشتے آتے ہیں، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں لیکن وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھا رہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث لڑکا لڑکی ہونے کی قید سے بھی آزاد ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں آیت نمبر 150 میں فرما دیا ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے ان فرشتوں کو لڑکیاں پیدا کیا ہے، وہم شاہدون، اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے، انہیں پتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹا کہا اللہ نے ان مشرکین کو۔ پھر فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت بھی رکھی کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اب مختلف اشکال میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ان کی اصل شکل ہے، اللہ نے انہیں پر دے رکھے ہیں جن کے ساتھ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ انسانی روپ میں بھی، انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں بہت سی احادیث سے ملتا ہے۔ پہلی وحی ہی جب نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اصل شکل میں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعض اوقات فرشتہ مجھ پر انسانی شکل میں جو ہے وہ وحی لے کے ظاہر ہوتا ہے، اور عموماً جس صحابی کی شکل میں ظاہر ہوتے ان کا نام تھا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے وہ مشہور حدیث بھی ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث، متفق علیہ حدیث، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سجائے بیٹھے تھے صحابہ کی کہ ایک شخص آتا ہے، اجلی رنگت، سفید رنگت اور سفید لباس، اور آ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ایمان، اسلام، احسان اور آخرت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا تم اسے جانتے تھے، یہ کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں، نہ اس کے چہرے پہ کوئی تھکاوٹ کے آثار، نہ سفر کے آثار، ہم پہچانتے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اس کا ذکر جو ہے کہ کیا کہیں موجود؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں پہ معمور فرشتوں کی تعداد کا تو ذکر فرمایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہوں گے ان کا ذکر سورہ مومن میں بھی ہے، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں بھی ہے کہ تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن 8 فرشتے۔ لیکن ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بھی کفار کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں سورہ مدثر کی خود فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، اور نہیں جانتا کوئی تیرے رب کے ان لشکروں کی تعداد، ان فرشتوں کی تعداد، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُ، نہیں کوئی جانتا تیرے رب کے ان لشکروں کی تعداد مگر صرف وہ خود
اللہ ہی صرف جانتا ہے فرشتوں کی تعداد۔ ہاں، چند فرشتوں کے نام اور ان کے کام جو ہیں وہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور بعض فرشتوں کے نام اور کام جو ہے وہ احادیث میں آئے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بارہا موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام موجود ہے، سورہ بقرہ میں ان دونوں کا ذکر موجود۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر معمور جو فرشتے ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا کہ وہ فرشتے ہی ہیں جو معمور ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم پر جو معمور کیے ہیں کارندے وہ فرشتے ہی ہیں۔ اور جنت پر جو معمور ہیں ان کا ذکر بھی سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے قال لہم، تو ان سے کہیں گے حضنتھا، وہاں معمور داروغہ فرشتے جو ہے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آج خوشی خوشی اس میں داخل ہو جاؤ، سلامتی ہو تم پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں۔ یاد رکھیے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اس کے نبیوں تک، اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام دنیا کے امور سر انجام دینا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر، سور پھونکنے کا ذکر قرآن میں موجود، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر احادیث میں موجود کہ سور پھونکنا ان کی ذمہ داری، اور پھر ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کا کام روح نکالنا، جان قبض کرنا۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کے نام اور آئے قرآن مجید میں۔ جہنم کے داروغہ کا نام قرآن میں موجود مالک، یہ نام جو ہے یہ موجود ہے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں وَنَادَوْا، اور وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے وہ پکاریں گے یا مالک، اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكَ، کہ کاش تیرا رب آج ہمارا معاملہ یہیں ختم کر دے۔ قال، اور وہ کہے گا، مالک کہے گا انکم ماکثون، نہیں تم نے یہیں پڑے رہنا ہے۔ پھر جنت کے داروغہ کا نام حدیث میں آیا، وہ رضوان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے انسان کی نگہبانی پر جو اسے حادثات سے بچاتے ہیں، مشکلات سے بچاتے ہیں، مقرر کیے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ان نگہبان فرشتوں کا ذکر۔ اسی طرح سے جو ہے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ دن رات جو ہے وہ نگرانی کرتے ہیں، دن میں نگرانی کرنے والے رات کو چلے جاتے اور رات کو نگرانی کرنے والے دن میں چلے جاتے ہیں اور حادثات سے بچاتے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں بھی یہ موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حادثات سے بچاتے ہیں فرشتے جو ہے مومنین کو، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی مشکل اترنا ہو تو یہ پھر ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکی اور بدی لکھنے والے، انسان کے نیک اعمال اور برائیاں لکھنے والے فرشتے بھی مقرر، جیسے سورہ انفطار میں ذکر ہے کہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ بڑے معزز لکھنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے اسے پہنچانے کی ذمہ داری پر معمور ہیں۔ ابو داؤد اور نسائی کی احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب اگر ایک خلاصہ کرنا چاہوں تو فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 88 بار آیا ہے، 88 ٹائمز، اور اللہ تعالیٰ نے بیشتر وہ خصوصیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی خود انہیں قرآن میں گنوایا ہے۔ اب یہ مجھ پر اور آپ سب مسلمانوں پر ہے کہ ہم جو صفات، اوصاف، خصوصیات اللہ نے اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہو، اور ہم فرشتوں کو اسی طرح مانیں اور جانیں جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔